نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہمارا وہ چل رہا ہے درس وغیرہ کا سلسلہ. اللہ تعالی ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امتحان، یہ زندگی ایک امتحان ہے اور امتحان کے پرچے بھی بتا دیے گئے، سوال بھی بتا دیے گئے اور اس کا ساری چیزیں بتا دی گئی. اور امتحان ویسے تو ساری زندگی امتحان ہے، ہر لمحہ اور ہر سانس اس کا جو ہے وہ یا صبر کی امتحان ہوتا ہے یا شکر کے امتحان ہوتا ہے. احکامات متوجہ ہوتے ہیں، کہیں تو عقائد کی امتحانات ہوتے ہیں اس کے سامنے آ جاتے ہیں، کہیں عبادات کا ہوتا ہے، احکام ہوتے ہیں، کہیں معاملات اور معاشرت کے ہوتے ہیں، اور کہیں پہ جو اس کی جو ہماری اخلاقیات اور اصلاح نفس کے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو اس کے مجموعے کا نام شریعت ہوتا ہے اور اسی میں انسان کی زندگی گزرتی رہتی ہے. تو توحید اور عقائد یہ بنیاد ہوتے ہیں اور بنیاد کے امتحان بھی سخت ہوتا ہے. اور وہی کل ہم نے شیخ سعدی رحمہ اللہ کے شعر کو، اور آج بھی ہم نے اس کو کلپس میں بھی یہ شائع کیا ہے اور اس مجلس میں بھی ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے. وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت شعر پڑھا اور توحید کی بہت زیادہ جامع تشریح فرما کے چلے گئے کہ توحید والے کون ہوتے ہیں اور مواحد کون ہوتے ہیں. تو اس کا ابھی بیان شروع ہے اور اسی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. ہمارے اور یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ صحبت صالحین سے ہے، صادقین سے ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ، ان کے پاس بیٹھنے سے ہی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور کچھ لوڈنگ میں ہے تو اس کی وجہ سے باہر کے ہم چلتے ہیں اور دوسری طرح سے ہو جائے گا. مواعد چه برپائے ریزی زرش چه شمشیر ہندی نہ بسرش امید حراسش نباشد ز کس بری است بنیاد توحید و بس. ہمارے حضرات ایک اردو میں بھی اس کا شعر کہ پھر آئے گی کیسے. اگلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ معلوم تو ہوگی ہے کہ ایسے ہے، پھر آئے گی کیسے. اس کی تفسیر حضرت نے پھر اردو میں فرمائی ہے، افلاک سے اتاری جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے. یہ خوف اور امید کی چیز دل ہی میں ہوتی ہے نا. دل ہی میں اگر یہ چیز ٹھہراؤ آ جائے
تو بیڑا پار ہو جاتے دنیا و آخرت کی چیزوں میں. افلاک سے اتاری جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے. توحید کی یہ میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. جو نیک لوگ کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ جب دلوں پہ پڑتی ہیں تو تب جا کے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح دوسرا ہمارا اس کا شعر ہے کہ نوازوں سے نہ کتابوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اسی کو قرآن پھر فرما رہے کہ کونوا مع صادقین، کہ نیک لوگ کی صحبت میں جاؤ. تو جیسے وہ ہیں اور صحبت میں اتنا بیٹھو کہ مثل ان جیسے تم بن جاؤ. ایسے نہیں کہ ایک دن گئے اور پھر چھٹی، اور پھر اس کا بھی اثر تو ہوتا ہے، لیکن جو اصل ہدف تک پہنچنا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھے اور مٹ کے بیٹھے. اعتراض کی نیت سے نہ جائے، اعراض کی نیت سے نہ جائے، اور امتحان کی نیت سے نہ جائے کہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہیں. تو یہ لوگ پھر محروم رہتے ہیں اہل اللہ کی صحبتوں سے. اعتراض کرنے والے، اعراض کرنے والے، جو بس کنارہ کشی کی ان کی عادت ہوتی ہے، اور امتحان لینے والے کہ ہر وقت اس چکر میں ہوتے کہ دیکھیے کتنے پانی میں ہے اور کیا ہے امتحان. تو یہ لوگ محروم رہتے ہیں اہل اللہ کی اس فیض سے بھی. تو اس میں ہم چل رہے تھے کہ مواحد کے سر پر چونکہ بنیادی عقائد ہوتے ہیں، تلوار چلاؤ یا اس کے پاؤں میں سونا ڈال دو برابر ہے. اس کو کسی سے نہ امید ہوگی نہ خوف ہوگا. بس یہی توحید ہے اور یہی توحید کی بنیاد ہے. ان کے دل میں سوائے حق تعالیٰ کے نہ کسی کا خوف نہ کسی کا خوف، ان کے دل میں سوائے حق تعالیٰ کے نہ کسی کی عظمت تھی، نہ خوف نہ منفعت کی امید تھی، نہ مضرت کا اندیشہ. ان کی تو حالت ہوتی ہے نہ براشتر برسوارم، نہ چو اشتر زیر بارم، نہ خداوند ریت نہ غلام شہر یارم. نہ اونٹ پر سوار ہوں، شتر اونٹ کو کہتے ہیں، نہ بر اشتر بر سوارم، میں اونٹ پہ بھی سوار نہیں ہوں. نہ چو اشتر زیر بارم، نہ خداوند ریت نہ غلام شہر یارم، کہ نہ اونٹ پر سوار ہوں نہ اونٹ کی طرح زیر بار ہوں کہ میرے اوپر لاتے جاؤ اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو. تو یہ بھی نہیں ہے. نہ رعیت کا حاکم ہوں، حکمرانوں کے اپنے یہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں، اور نہ حاکم کا غلام ہوں، اور غلاموں کی اپنی حالت ہوتی ہے. مواہدوں کو اللہ پاک نے ساری چیزوں سے آزاد کر رکھا ہوتے ہیں. انہیں کسی کا بھی خوف نہیں ہوتا سوائے خدا تعالیٰ کے، کیونکہ سب سے بڑی بلا موت سمجھی جاتی ہے. اس کے خوف سے ذرا ذرا سی بات میں احتیاط کی جاتی ہے تاکہ حیات نہ جاتی رہے، مگر وہ اسے بھی ہنسی دل لگی سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے آنے کی منت مانتے ہیں. اور یہاں ہماری حالت یہ کہ موت سے بچنے کے لیے منتیں مانتے ہیں کہ اب نمونے سے بچ گیا تو بس بزرگوں کا نمونہ ہی بن جاؤں گا، مگر وہاں مرنے کی تمنا ہے. اس کو حضرت کن باتوں کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی حقیقت عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم